بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم سیرت مبارکہ سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے مکان سے غار ثور کی طرف چلے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ مکے کے حالات کی خبر رکھیں اور کافروں کے حالات سے انہیں واقف کراتے رہیں۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء نے ناشتہ تیار کر کے ساتھ کیا۔ ناشتہ کھانے کا سامان اپنے ساتھ دوپٹے میں باندھ کر ساتھ دیا۔ اس لیے حضرت اسماء کو ذات النطاقتین کہا جاتا ہے۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے کہ دوپٹہ دو ٹکڑے کیے تھے، ایک میں کھانا باندھا تھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھ دیا تھا۔ ذات النطاقتین کا مطلب دو ٹکڑوں والی یا دو چیتھڑوں والی، یہ اسی نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر جو نوعمر تھے، دن بھر مکے میں گھوم پھر کر حالات معلوم کرتے رہتے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو خاموشی سے غار ثور کی طرف جاتے اور مکے کے حالات بیان کرتے۔ عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹاتے ہوئے جاتے۔ حضرت ابو بکر کو رات میں کسی وقت دودھ دیتے ہوئے واپس آ جاتے۔ عبداللہ ابن اریقت دولی، یہ ایک شخص تھا، ان کے بارے میں تحقیق نہیں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے انہیں اجرت پر طے کیا کہ وہ کسی نئے راستے سے جس پر عام لوگ نہ چلتے ہوں مدینے پہنچا دیں۔ ان کو 3 اونٹنیاں دیں کہ 3 دن کے بعد غار ثور کے اوپر آنا اور ہمیں ساتھ لے لینا۔ علماء نے لکھا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر کافر دھوکے باز اور بے ایمان نہ ہو تو اس کو مزدوری پر ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ دلائل بیہقی کی ایک روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ چل رہے تھے تو ابو بکر حضور کے چاروں طرف بار بار گھومتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولے، حضور مجھے اندیشہ ہے کہ کافر کسی طرف سے اچانک آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مارے جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ بولے، ہاں یا رسول اللہ، اگر حملہ ہو تو میری تمنا ہے کہ آپ بچ جائیں اور میں مارا جاؤں۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا تھا اور پنجوں کے بل چلے تاکہ قدموں کے نشانات دیکھ کر کھوجی پتہ نہ چلا سکیں کہ آپ کدھر گئے ہوئے ہیں۔ جب غار ثور آیا تو ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تھوڑا رکیں، پہلے میں اندر جا کر غار کو صاف کر دوں۔ یہ روایت فتح الباری میں ہے۔ دلائل بیہقی میں ہے کہ حضرت عمر جب حضرت ابو بکر کو یاد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن میری پوری عمر کی عبادت سے زیادہ ہے۔ رات تو وہ جو غار ثور میں انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری تھی، اور دن وہ جب حضور کی وفات ہو گئی اور کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ اس وقت میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ امیر المومنین، ان مرتد ہونے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں کہ یہ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر غصے سے بولے، یا عمر، هل انت جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام؟ اے عمر، کیا تم جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام میں بزدل بن رہے ہو؟ تم مجھے بتاؤ کہ نرمی کیوں برتوں؟ خدا کی قسم، حضور کے زمانے میں کوئی رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اب منع کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا اور وہ ٹکڑا وصول کروں گا۔ اگر ابو بکر اس دن سخت نہ ہوتے تو نہ جانے کتنے لوگ اسلام سے بھاگ جاتے، یا اسلام کے اندر تبدیلی اور کمی بیشی کرنے کا راستہ کھل جاتا۔ یہ روایت در منصور میں ہے، اور یہ روایت حاکم اور مستدرک میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر غار میں اترے اور غار کو صاف کیا۔ بعد میں حضور اترے اور اس کے بعد مکڑی نے ایک جالا تان لیا۔ یہ مکڑی کے جالے والی روایت طبقات ابن سعد میں کئی راویوں سے روایت ہے۔ مسند امام احمد میں
ایک روایت ہے کہ قریش تمام رات گھر کا گھیراؤ کیے رہے، جب صبح ہوئی تو بستر سے حضرت علی اٹھے، معلوم کیا کہ محمد کہاں ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو مشرکین حضور کی تلاش کے لیے دوڑ پڑے اور کھوجی لگا دیے کہ وہ کھوج لگائیں۔ کھوجی کھوجتے کھوجتے غار ثور تک نشانات دیکھتے ہوئے پہنچ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہیں تو اس غار میں ہیں، مگر اس غار پر تو ایک جالا لگا ہوا ہے، اگر وہ اندر جاتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ وہ جالا دیکھتے اور واپس ہو جاتے۔ ابو مصعب مکی کی ایک روایت حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور جب غار ثور میں تھے تو ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ وہ کبوتر اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھا تھا۔ کافر اس کو دیکھ کر واپس ہو جاتے اور کہتے کہ اگر وہ اندر ہوتے تو کبوتر اڑ جاتا۔ ہم نے ان واقعات کے ساتھ کتابوں کے حوالے اس لیے دے دیے ہیں تاکہ جو لوگ واقعات کا درجہ متعین کرنا چاہیں وہ حوالوں سے سمجھ لیں، اور یاد رکھیں کہ اس طرح کے واقعات میں ضعیف روایات کثرت طرق کی وجہ سے بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ مسائل کا مسئلہ نہیں، صرف تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ بخاری اور مسلم، ترمذی، مسند امام احمد وغیرہ میں حضرت انس سے ایک حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت انس سے کہا کہ قریش تلاش کرتے کرتے جب غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے تو اس وقت میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ ہمیں غور سے دیکھیں تو ان کی نظر ہمارے قدموں پر پڑ جائے گی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ امام زہری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اس وقت نہایت فکر مند اور غمگین تھے، اور ان کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور مجھے فکر ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ تم نے اگر مدد نہ کی ان کی تو اللہ نے مدد کر دی جب ان کو کافروں نے نکال دیا، جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کے دل پر اطمینان اور سکون نازل فرما دیا اور ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ کی بات بلند ہو گئی۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت بیان کرتی ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس کا انکار ہرگز ممکن نہیں۔ جب تقریباً پورا مکہ دشمن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھا، تب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کے لیے ابو بکر کو منتخب کیا۔ ان کو ثانی اثنین کہا گیا۔ حضرت ابو بکر کے لیے لصاحبہ کے لفظ ارشاد فرمائے گئے۔ ان کا حضور کا مخلص ساتھی ہونا بیان کیا گیا۔ لا تحزن کے لفظ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی۔ ابو بکر کی گھبراہٹ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کی وجہ سے تھی، اور بعد میں بتا دیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان ہو گیا۔ اس واقعے سے نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ ان کے پورے خاندان کی حضور سے وفاداری اور قربت اور اسلام کے لیے قربانی جو اس موقع پر پیش کی گئی جبکہ سب دشمن تھے، اس کا واضح بیان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ قاتل آپ کی تلاش میں بھاگے پھر رہے تھے، تقریباً پورے مکے میں ایک ابو بکر ان کا ساتھی اور ان کے گھرانے کے لوگ تھے جن پر اللہ کے رسول نے مکمل اعتماد فرمایا۔ 3 روز تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں پوشیدہ رہے۔
اور حضرت عبداللہ نے بتایا کہ اب مشرکین اطراف مکہ میں تلاش کر کے مایوس ہو چکے ہیں۔ تب عبداللہ ابن اریقط اونٹیاں لے کر حاضر ہوا اور ایک غیر آباد راستے سے حضور کو مدینے کی طرف لے چلا۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک اونٹ پر حضور سوار تھے، دوسرے پر ابو بکر اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ، اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ ابن اریقط تھا جو آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک اور روایت میں ایک اونٹ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر تھے، دوسرے پر عبداللہ ابن ابی بکر اور عامر ابن فہیرہ، اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ ابن اریقط تھا۔ یہ روایت مدارج النبوہ میں ہے، مگر پہلی روایت جو زرقانی کی ہے وہی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں تحقیق مکمل کی ہے کہ عبداللہ ابن ابی بکر ہجرت میں حضور کے ساتھ مدینہ نہیں گئے تھے۔ انشاءاللہ آگے کے حالات کو ہم آپ کی خدمت میں سلسلے وار پیش کریں گے۔ امید ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو ہم حصوں میں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے پوری سیرت مبارکہ جناب رسول اکرم سے واقف ہو جائیں گے، اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ آ جائے گا کہ کس زمانے میں آپ کس طریقے کے ساتھ رہے اور کون سا واقعہ کب پیش آیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے مکمل واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ہماری نظروں سے اور نگاہوں سے اوجھل نہ رہے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔